والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے بنا کسی تاخیر کے ایک مرتبہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ اصحاب مصطفیٰ پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وانبع الحکم والحکم صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. انگلش میں ایک کہاوت ہے، فرسٹ امپریشن از لاسٹ، یعنی کہ جو تاثر آپ سامنے والے کو پہلی مرتبہ میں دینا چاہیں یا دیں گے، وہ گویا کہ آپ کا آخری تاثر ہے. آپ کی شخصیت کے بارے میں سامنے والا پہلی ہی مرتبہ میں دیکھ کر کے اندازہ لگا لے گا کہ آپ کس معیار کے ہیں. یہ بات یاد رہے کہ ہم جب کربلا کے واقعات کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اس میں ایک بات نمایاں نظر آتی ہے کہ کوفے کے دھوکے باز لوگوں نے امام حسین اور آپ کے خانوادوں کو بلا کر کے کربلا کے میدان میں دھوکہ دے کر کے آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے. تاریخ اسلام کے اس واقعے کو تقریباً 1400 سال ہو چکے، لیکن آج بھی لوگ کوفے والوں کو صرف اس وجہ سے یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے امام حسین کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی. تمام دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے، حالانکہ کوفے کے اندر کتنی بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی. امام اعظم جیسی عظیم شخصیت جن کے ہم مقلد ہیں وہ کوفے کے اندر پیدا ہوئے. یہ کہنے کا مطلب میرا کیا ہے؟ جو واقعہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی، جو واقعہ بتایا، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ہمارے کچھ عزیز محنت و مشقت کے بعد جلسہ وغیرہ منعقد کرتے ہیں، پھر اس میں باہر کے مہمانوں کو بلایا جاتا ہے. حالانکہ مجھے مطلب ان چیزوں پرواہ نہیں ہے، مگر سیٹی جو بجا رہے ہیں نقصان ہے. مائک والے تھوڑا مائک اس کی سیٹی وغیرہ ختم کر دو، سب کچھ ختم کر دو، بس آواز ساتھ بنی چاہیے. تمام لوگ اتنی محنت کے باوجود جو بھی انتظامیہ کمیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ حافظ افتخار صاحب ہوں، نواب بھائی ہوں، یا اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ لوگ باہر کے مہمانوں سے رابطہ کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب ان کی تاریخ خالی ہے کہ نہیں ہے. پھر ان کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد جب مہمان یہاں پر آ کر کے دیکھتے ہیں تو وہی 15-20 لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے جلسہ سنتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آنے والا مہمان جو ہے پہلی نظر میں جان جاتا ہے کہ صاحب عوام صحیح نہیں ہے. محنت کرنے والوں کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ بھی یہ کہہ سکتے کہ آپ کے پاس انتظام خراب ہو، نہیں، سارا انتظام آپ کے پاس ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا یہ رویہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا جو مہمان آ کر کے ہمارے تعلق سے جو بھی نظریہ جو ہے پیدا کرے گا تو وہ جو ہے صحیح نظریہ نہیں جائے گا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صاحب لوگ جو ہے بہت دور سے آ نہیں پا رہے ہوں کہ گاؤں کے دور جلسہ ہے. آپ دیکھ لیجئے جلسے کے علاوہ کا ماحول آپ دیکھیے جا کر کے.
اچھی خاصی تعداد میلے کے اندر آپ کو ابھی ملے گی، اچھی خاصی تعداد، اور سب جو ہے یا تو کھڑے ہو کر کے گپ شپ لگا رہے ہوں گے، یا جو ہے میرے خیال سے اس بار ساز بہو کا ڈرامہ بھی ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، یا پھر جو ہے کھڑے ہو کر کے کھا پی رہے ہوں گے بے شرموں کی طرح، مگر اتنا شعور نہیں ہے کہ جو یہ محفل سجی ہے اس محفل میں آ کر کے دو چار کام کی باتیں سن لیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے نصیحت حاصل ہو جائے اور دنیا اور آخرت میں کچھ کامیابی مل جائے۔ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ بہر صورت مہمان ہمارے ہم سے بدظن نہ ہو کر کے جائیں، اس کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو جتنے بھی میرے عزیز ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہوں یا گپ شپ میں ہوں یا اس کے علاوہ اور بھی جن کاموں میں ہوں، وہ اپنے کام چھوڑ کر کے اس محفل میں آئیں تاکہ ہمارے مہمان حالانکہ آئیں گے نہیں، یہ بھی معلوم ہے کہ آئیں گے نہیں، مگر ہماری ذمہ داری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کو نیکی کی طرف بلانا گویا کہ پہاڑ پر اس کو زبردستی چڑھانا ہے کہ آدمی نیچے سے اسے دھکیلتا ہوا لے کر کے جائے کہ بھئی پہاڑ پر چڑھ، یہ نیکی کی طرف بلانا ہے۔ اور برائی کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آسمان پہاڑ سے اترتا ہو تیزی کے ساتھ، خوب تیزی کے ساتھ اتر رہا ہے تو وہ روکے سے نہیں رکے گا، بڑے تیزی کے ساتھ اتر جاتا ہے۔ تو نیکی کی طرف انسان کو زبردستی لایا جاتا ہے اور برائی کی طرف اسے بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بالفرض اگر یہاں پر دوسری محفل لگی ہوتی، ناچ گانے کی محفل آپ مراد لے سکتے ہیں، وہ لگی ہوتی تو وہاں پر یہ تعداد نہ ہوتی، اس وقت بھیڑ کا عجیب ہی معاملہ ہوتا۔ بہر صورت یہ محفل وہ ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث یہ بتاتے ہیں کہ اس محفل کے اندر جو آئے گا، جس نظریے کے ساتھ آئے گا، جس محنت کے ساتھ آئے گا تو اسے اتنا ہی ثواب ملے گا، اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ رب العزت نے دو راستے بتا دیے، ایک راستہ جنت کو جاتا ہے، دوسرا جہنم کو جاتا ہے۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اس راستے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اب مرضی آپ کی ہے، راستہ آپ کو چننا ہے کہ صاحب ہمیں جنت میں جانا ہے کہ ہمیں دوزخ کی طرف جانا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ بہر صورت قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے انہی بزرگان دین کے بارے میں فرمایا جن کی یاد کے سلسلے میں ہم یہاں پر جو ہے جمع ہوئے، ان کی جماعت، ان کا گروہ جو بھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر دو طریقے کے انسان ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ جو دنیا کے اندر آتے تو ہیں لیکن وہ اپنی ایسی چھاپ اور وہ اپنا ایسا اثر چھوڑ کر کے جاتے ہیں کہ صدیوں تو خیر بات نہیں کی جائے گی بلکہ قیامت تک ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، ان کا ذکر خیر چلتا رہتا ہے۔ یہ ہستیاں ہمارے بزرگان دین ہوا کرتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے جب سے ان کا وصال ہوتا ہے اور وصال کا جب سے ان کی ولادت ہوتی ہے اسی وقت سے ان کے چرچے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر یہ انتقال بھی کر جائیں تو زمانہ انہیں صدیوں یاد کرتا ہے اور پھر ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور ان کا سلسلہ بڑھتا ہی رہتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ کم ہوتا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ہمارے جب ہم بہت زیادہ چھوٹے تھے تو اس وقت جو ہے 11ویں کے مہینے میں کبھی کسی کے گھر 11ویں شریف ہو گئی، کبھی کسی کے گھر، اور اب معاملہ یہ ہے کہ ہر گھر میں 11ویں شریف ہو رہی ہے۔ ان کا معاملہ بڑھتا رہتا ہے۔ اور دوسری طریقے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہم جیسے ہوتے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں، ایسی آئے، کھایا پیا پہنا اور اس کے بعد ایسے چلے گئے اور جانے کے بعد جہاں 40واں ہوا لوگ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے پہلی طریقے کے لوگ بتائے ان کے بارے میں صاف ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک اولیاء کرام وہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ، انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ کیا ہے
کہ جو لوگ عربی سے واقف ہیں، یہاں پر جو اسٹیج پر علماء کرام موجود ہیں، یہ عربی سے واقف ہوں گے کہ یہ لفظ الا جو ہے یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ تنبیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرف ہوشیار کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پر بجلی گھر ہو، تو بجلی گھر میں جیسے ہی آپ داخل ہوں گے، جیسے ہی آپ اس کے اندر گھسیں گے تو آپ کو ایک بورڈ نظر آئے گا جس پر لکھا ہوگا، مائک تھوڑا گڑبڑ کر رہا ہے، درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی بجلی گھر کے اندر آپ داخل ہوں گے تو وہاں پر ایک بورڈ لگا رہتا ہے کہ خبردار، آپ کو ہوشیار رہنا ہے، یہ بجلی کا گھر ہے، یہاں پر اگر آپ نے کسی بھی تار کو بغیر احتیاط کے چھو لیا، یعنی کہ کسی تار کو چھونے میں آپ نے احتیاط نہیں دکھائی، تو یقینی طور پر آپ کی جان جا سکتی ہے۔ ننگا تار کوئی چھو لے، اس کی جان چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت نے اپنے ان محبوب بندوں کا ذکر فرمایا تو لفظ الا سے شروع فرمایا کہ میرے بندو، جب بھی تم ان اولیاء کرام کا ذکر کرو یا ان نیک بندوں کا ذکر کرو تو یہ بات یاد رکھنا کہ ان کی بارگاہ میں اور ان کے ذکر میں ہمیشہ اپنے دل کو صحیح و سالم کر کے جانا، اپنے دل کی حفاظت کر کے جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری طرف سے کوئی بے ادبی ان کی بارگاہ میں ہو جائے اور اس کی وجہ سے تمہارا ایمان تمہارے ہاتھ سے چلا جائے۔ اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں، اللہ رب العزت کو پیارے ہیں، اور پیارے بھی ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر تم انہیں دیکھو گے تو ان کے کپڑے پھٹے پرانے، ان کے جو ہے تمام تر بال جو ہے بکھرے ہوئے، ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ تمہارے دروازے پر آ جائے تو تم یہ کہو گے کہ یار یہ کہاں سے آ گیا، چل بھاگ یہاں سے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے لیے یہ قسم کھا لیں کہ اللہ رب العزت ہم تیری قسم کھاتے ہیں تو ہمارا یہ کام کر دے، تو اللہ رب العزت ان کا یہ کام کرتا ہی ہے۔ اللہ رب العزت کے مقبول بندے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور آپ دیکھ لیجئے جتنے بزرگان دین سے ہم ملے یا آپ میں سے جو بہت سارے لوگ ملے ہوں گے، اور آج بھی بعد وصال بھی یہ لوگ فائدہ پہنچاتے ہیں، تو زندگی کی بات ہے، بعد وصال بھی آپ حساب کتاب لگائیں کہ آج بھی لوگ مزاروں پر حاضر ہوتے ہیں، آج بھی لوگ مزاروں پر حاضر ہوتے ہیں، اور پھر انہی کو وسیلہ بنا کر جب اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت یقینی طور پر اس دعا قبول فرماتا ہے۔ فرماتا نہیں فرماتا؟ بس فرق ہو گیا ہے کہ پہلے کے زمانے میں اور اس زمانے کا جو فرق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ اولیاء کرام کی بارگاہ میں آتے تھے تو ان سے دین اور دنیا دونوں مانگتے تھے، دین اور دنیا دونوں مانگتے تھے۔ اگر کوئی صاحب ایمان نہیں ہے یا کسی کے ایمان میں کمزوری ہے یا کوئی نمازی نہیں ہے یا کوئی زکاتی نہیں ہے یا کوئی روزے نہیں رکھ رہا ہے یا کوئی گناہ میں ملوث ہے تو یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے کہ حضور اللہ رب العزت سے دعا کیجئے ہمارا یہ کام ہو جائے کہ ہم نیک بن جائیں۔ یہ لوگ دعا کرتے تھے اور اللہ رب العزت بندوں کو نیک بنا دیتا تھا۔ اب اب کیا ہوا ہے؟ اب ہم لوگ مزاروں پر جاتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ حضور ہمیں اتنے پیسے مل جائیں، ہماری اولاد ہو جائے، ہمارا کاروبار چل جائے، ہمارا گھر بار صحیح ہو جائے، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے بنگلہ مل جائے۔ ہماری یہ دعائیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ان لوگوں نے کبھی ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کیا۔ اللہ کا فضل ہے، آج آپ مزار شریف پر جو ہے لو لگا کر کے دیکھیں، یقینی طور پر اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کے صدقے میں ہر کسی کو وہ نوازتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور یہ میں آخری بات آپ کو بتاؤں، قرآن پاک کا بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام تو ان کی غالباً بہن جو کہ حضرت مریم کی والدہ، انہوں نے ایک مرتبہ دعا مانگی اللہ سے، یہ نظر مانی کہ اللہ میں یہ نظر مانتی ہوں کہ اگر میرے گھر لڑکا پیدا ہوا یا بچہ پیدا ہوا تو میں اسے بیت المقدس کی
جو ہے خدمت میں لگا دوں گی، یعنی اللہ تیرے گھر کی خدمت میں لگا دوں گی۔ اللہ کا معاملہ کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فضل تو فرمایا، لیکن ایک الگ طریقے سے ان کے یہاں لڑکی پیدا ہو، مطلب وہ لڑکا چاہتی تھی، ان کے یہاں پر لڑکی پیدا ہو، مگر انہوں نے پھر بھی کہ میں نے نظر مان لی ہے، چنانچہ حضرت مریم کو ہی حضرت زکریا کے ساتھ بھیج کر کے یہ کہا کہ آپ جو ہے ان کی دیکھ بھال کریں، اور یہ جو ہے بیت المقدس میں اللہ کی بارگاہ میں لگی رہیں گی، ہم نے تو انہیں وقف کر دیا۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کی صاف صفائی میں اور ایک کونے میں جو اللہ کی بارگاہ میں لگ عبادت کرتی نہیں، اللہ کا ذکر کرتی نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا جو ہے حضرت مریم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایسے پھل لگے ہوئے، ایسے پھل رکھے ہوئے تھے جو کہ اس موسم میں پائے بھی نہیں جاتے۔ تو انہیں حیرت ہوئی کہ یار ایسے پھل جو ابھی موسم چل بھی نہیں رہا ہے، ظاہر بات ہے آم جو ہے گرمیوں میں ملتے ہیں، ابھی کسی کو جنوری فروری میں اگر آم دکھ جائیں تو یہ کہے گا یار آم کہاں سے آ گئے بھئی، یہ تو مئی جون کا معاملہ ہے، یہ آم اس وقت کیسے آئے؟ تو حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا کہ بے موسم پھل یہاں پر رکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ مریم یہ بتاؤ یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے فرمایا قالت هو من عند اللہ۔ تیسرے پارے میں یہ پورا واقعہ ہے، انہوں نے فرمایا قالت هو من عند اللہ کہ حضور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے، اس میں کیا؟ آپ جو ہے اللہ رب العزت کے نبی ہیں، اللہ رب العزت کے بارے میں جانتے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ قرآن پاک کی جو اگلی آیت ہے بڑی خوبصورت ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرما دے، مجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ اسی جگہ حالانکہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ جس جگہ چاہتے دعا مانگ لیتے اور اللہ رب العزت ان کی دعا بھی قبول کرتا، لیکن انہوں نے جب یہ جان لیا کہ مریم جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے، اور مریم کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہو چکا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی طرف سے رزق بھیج رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، اور مقبول بندوں کے پاس دعا مانگنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مزار پہ جا کر کے کیا ملے گا، مزار پہ جا کر کے دعا مانگنا، وَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، یہ غالباً پچھلے سال جو یہاں پر مقرر خصوصی آئے تھے انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے مزارات طیبہ کے بارے میں اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ مزارات طیبہ کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرنا یقینی طور پر قرآن سے ثابت، اور انبیاء کرام کی سنت، حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت اور دیگر انبیاء کرام کی سنت، صحابہ کرام کی سنت، کہ اللہ کے نیک بندے جہاں موجود ہوں، جہاں مدفون ہوں، جہاں ان کی قبریں ہوں، جہاں ان کی زیارتیں ہوں، جہاں ان کا مزار ہو، وہاں پر جا کر کے اللہ سے دعا کرنا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کا مقام ہے، اور اللہ رب العزت ایسے وقت میں ایسی جگہوں پر یقینی طور پر دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس لیے یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ حضرت بدن شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دعا مانگ کر کے جائیں، اور سب سے بہتر دعا یہ ہے کہ دین و دنیا دونوں مانگیں۔ دنیا مانگیے کوئی بات نہیں ہے، دنیا ہو بھلائی کے ساتھ ہو وہ بھی اچھی چیز ہے، بھلائی کے ساتھ ہو، لیکن اگر برائی کے ساتھ مانگنے کا ارادہ ہو تو نہ مانگا جائے تو ہی بہتر ہے۔ یہاں پر آئے ہیں دنیا اور دین دونوں مانگیں، اور اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا کرتے رہیں ہمیشہ۔ میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا کرتا ہوں، تقریباً میں اپنی ہر تقریر میں یہ بات کہتا ہوں کہ آدمی کچھ مانگے نہ مانگے خاتمہ بالخیر کی دعا ضرور دے۔ چھوٹا سا واقعہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کسی نے پوچھا کہ حضور کتے کی طرف اشارہ کر دیا کہ حضور یہ بتائیے یہ کتا بہتر ہے کہ آپ بہتر ہیں؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ صاحب اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو میں بہتر ہوں، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو یہ کتا بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں جنت میں جاؤں گا، کتا کیا ہے اس کو تو فنا کر دیا جائے گا، اور اگر خاتمہ بالخیر نہیں ہوا
تو میں جہنم میں جاؤں گا، اور یہ کتا پھر بھی فنا کر دیا جائے گا۔ تو یہ کتا اگر خاتمہ میرا ایمان پر نہیں ہوا تو مجھ سے بہتر ہے، اور میرا ہو گیا تو میں اس سے بہتر ہوں۔ خاتمہ بالخیر کی دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا تعالیٰ کہنے یا سننے میں جو بھی غلطی ہو گئی ہو اس کو معاف فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ مولا تعالیٰ علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے۔ حق بولنے، حق کہنے، حق سننے کی مولا تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔